اور اللہ کے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری ہمیں اخوت کا کی قسم جو بتائی وہ ہے اخوت ایمانی۔ دوسرے ہمارے وہ بھائی ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا، اللہ کے دین میں آ گئے، اللہ کی توحید کی گواہی دیتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ دوسرے وہ ہمارے بھائی ہیں جنہیں ہم مسلمان کہتے ہیں۔ ایک اخوت ہے ایمانی اخوت، تو اس کے بارے میں کثیر روایات ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس اخوت کے بارے میں بہت کچھ بیان فرمایا۔ پہلے قرآن پاک کی آیت طیبہ جو میں نے تلاوت کی، سورہ حجرات کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ فرمایا بے شک مومن کا بھائی ہے۔ بس بات ختم کر دی کہ بے شک مومن کا بھائی ہے۔ یہ رشتہ اللہ نے بنا دیا، مومن کا بھائی ہے۔ اور اس سے پہلے کیا کہا؟ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، فرمایا اللہ کی اس نعمت کو تو یاد کرو، اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ فرمایا اس نعمت کو بھی کبھی یاد کر لیا کرو کہ جس نعمت کے صدقے تم آپس میں بھائی بن گئے، تمہاری دشمنیاں مٹ گئیں، تمہارے دلوں میں پیار آ گیا۔ اور وہ نعمت کون سی ہے جس کے بدلے میں ہم بھائی بنے، جس کے سبب ہمیں اخوت کا پیغام ملا، جس کے سبب ہمیں اخوت کا تحفہ ملا؟ وہ نعمت یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو، اذ کنتم اعداء، کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، جانی دشمن، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، رب فرماتا ہے پھر تمہارے دلوں میں محبت پیدا فرما دی، تمہارے دلوں میں محبت پیدا فرما دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پس تم اس نعمت کی برکت سے بھائی بن گئے۔ پہلے قبیلے سے لڑائی، ایک فرد واحد کی، ایک فرد کی دوسرے فرد سے لڑائی، ایک خاندان کی دوسرے خاندان سے لڑائی، ایک بستی کی دوسری، ایک بستی والوں کی دوسری بستی والوں سے لڑائی، ایک شہر والوں کی دوسرے شہر والوں سے لڑائی۔ لیکن جیسے ہی اسلام کا پیغام آیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا گونجی، جس کے لبوں پر یہ کلمہ آ گیا، پھر وہ آپس میں بھائی بن گئے۔ پھر کسی نے نہیں دیکھا کہ ہماری دشمنی تھی، پھر کسی نے نہیں دیکھا اس کا قبیلہ کون سا ہے، میرا قبیلہ کون سا ہے، پھر کسی نے نہیں دیکھا کہ اس کی بستی والے لوگوں نے ہم پہ ظلم کیا تھا، اس کے شہر والوں نے ہم پہ ظلم کیا تھا، بلکہ پھر سب نے یہ دیکھا کہ اب تو سب کی بولی ایک ہے، لا الہ الا اللہ، اب تو سب کی بولی ایک ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر وہ اس بولی پر اکٹھے ہوئے، اللہ کی توحید پر جمع ہوئے، رسول اللہ کی رسالت پر جمع ہوئے، اور ان کا یہ جمع ہونا رب قدوس جل جلالہ قرآن کریم میں بیان فرما رہا ہے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، فرمایا پھر وہ اس نعمت کی برکت کی وجہ سے آپس کے اندر بھائی بن گئے۔ اور دوسرا بیان اللہ یہاں سورہ حجرات میں فرما رہا ہے انما المؤمنون اخوہ، فرمایا بے شک مومن آپس میں بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، یہ ہمیں حکم ہے سب کو۔ فَأَصْلِحُوا، فرمایا تم صلح کرواؤ اپنے بھائیوں کے مابین، صلح کرواؤ اپنے بھائیوں کے مابین۔ کیا ہم اس معیار اسلام پر پورا اترتے ہیں؟ یہ ہے اسلام کا اخوت کا پیغام۔ اگر ہم بھائی ہیں کسی کے تو اپنے بھائی کے ساتھ صلح کروائیں، سارے مسلمان آپس میں بھائی۔ یہ کہنے کے بعد فرما دیا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، امر کا صیغہ ہے جمع کا، فَأَصْلِحُوا، پس تم سارے صلح کرواؤ، بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے مابین۔ کہ جب کسی کو خبر ملے کہ دو مسلمان بھائی آپس میں لڑے ہیں، جا کر ان میں صلح کروا دو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان کی لڑائی پہ خوش نہیں ہونا کہ دو لڑ پڑے اچھا ہوا، کسی کے اندر فساد نہیں ڈالنا، دو بھائیوں کو آپس میں جدا نہیں کرنا،
ایسا نہ ہو کہ تم کسی کو جدا کرو، اللہ تمہارے دل کو اپنی رحمت سے جدا کر دے۔ یہ نہیں کرنا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، لعلکم ترحمون، صلح کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ اخوت اسلامی اور اسلام کا یہ اخوت کا بڑا ہی شاندار، بڑا ہی محبت بڑا پیغام ہے کہ اگر تم اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ ہم انما المؤمنون اخوۃ، اس زمرے میں آتے ہیں، انما المؤمنون اخوۃ، اس زمرے میں کون کون آتا ہے؟ اس زمرے میں ہر وہ مومن آتا ہے جس نے کلمہ سرکار دو عالم کا پڑھا ہے۔ ہم سب بھائی بھائی ہیں، اب بھائی بھائی بن گئے۔ اب بھائی بھائی بنانے کے بعد اسلام نے کہا فاصلحوا، پہلے حقیقت بیان کی اللہ نے کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو مومن، پھر حکم دیا، فرمایا فاصلحوا، صلح کروانا، بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے مابین، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہنا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ الا ماشاء اللہ، کچھ لوگوں کے سوا چند لوگ ہیں جو صلح کروانے والی طرف جاتے ہیں، ورنہ بہت سارے تو ایسے ہیں جو دونوں طرف کا کردار ادا کرتے ہیں۔ ادھر سے سنی ادھر لگا دی، ادھر کی سنی ادھر لگا دی، صلح نہیں ہونے دینی، تماشا دیکھنا ہے۔ اپنی چائے کے ایک کپ کے لیے مابین فریقین صلح نہیں کروانی، بلکہ اپنی چائے کے کپ کی تعداد بڑھاتے جانا ہے، روز چسکے لینے ہیں۔ اسلام نے ان چسکے لینے سے منع فرمایا کہ چسکے نہ لو، یہ نہ کرو کہ ایک کی بات دوسرے تک پہنچاؤ، بلکہ فاصلحوا بین اخویکم۔ جھوٹ کی مذمت میں اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت، جھوٹا اللہ کی رحمت سے دور۔ لیکن مدینے کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کا مفہوم ہے، اگر دو بھائیوں کے مابین صلح کروانے میں تمہیں کوئی جھوٹی بات کہنی پڑتی ہے جس سے ان کی صلح ہو جائے تو یہ کام کر دو، ان دو مومنوں کے دل جو ہیں وہ آپس میں مل جائیں۔ وہ جھوٹ اچھا ہے جو دو مومنوں کو ملا دے اس سچ سے جو سچ دو مومنوں کو آپس میں جدا کر دے۔ یہاں غیر شرعی بات کی میں نہیں کہہ رہا کہ غیر شرعی بات بھی کر دو، شرعن، شریعت کے تقاضوں میں رہتے ہوئے، شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو پیغام اخوت دیا وہ اتنا شاندار ہے کہ صلح کروانے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی سے فرماتے ہیں کہ علی، رات دو لڑے ہوئے مسلمانوں کی صلح کروا کے سویا کرو۔ یہ پیغام اخوت ہے اسلام کا۔ ہم اللہ ماشاء اللہ چند لوگوں کو نکال کے جو اچھے لوگ ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، من حیث القوم سوچ لیں، من حیث المسلم سوچ لیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو آدم علیہ السلام کی اولاد سمجھتے ہوئے سب کو ایک ہی قوم سمجھتے ہیں تب بھی ہم معیار پہ پورے نہیں اترتے۔ اگر ہم من حیث المسلم سوچتے ہیں، ایز اے مسلم سوچیں، تب بھی ہم معیار پہ پورا نہیں اترتے۔ ہم اس فرمان رسول پر عمل کرنا تو بڑی دور کی بات ہے کہ دو لڑے ہوئے مسلمانوں میں صلح کروا کے سوئیں۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ آج لڑائی کس کس کی کروانی ہے۔ اکثر ہمارے معاشرے میں یہی حال ہے۔ جو اچھے لوگ بھی ہیں جو صلح کروا کے سوتے ہیں، صلح کے کاموں میں پیش ہوتے ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن میں چونکہ مذمت کر رہا ہوں ان لوگوں کی کہ جو لڑائی ڈلواتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو اللہ کی رحمت سے دور فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہیں جو مابین مومنوں کے تفرقہ ڈالتے ہیں، لڑائی ڈلواتے ہیں۔ حکم ہمیں یہ ہے کہ صلح کروا دو۔ اس صلح کے لیے اگر ہلکا جھوٹ بولنا پڑتا ہے، ایسی بات کہنی پڑتی ہے، اس بات سے مراد کیا ہے وہ بھی تھوڑا سا میں اشارہ دے دوں تاکہ کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ بہت بڑا کوئی گناہ والا بڑا کام ہے کبیرہ تو وہی آپ جھوٹ بول دیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلح کروانے کے لیے جاتے ہیں اور دوسرا شخص آپ سے پوچھتا ہے کہ وہ میرے بارے میں کیا کہتا ہے، تو آپ وہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں آپ کے بارے میں تو بڑی اچھی باتیں کر رہا تھا، میں نے تو بات کی تھی، وہ تو آپ کے بارے میں بڑا نرم رویہ رکھتا ہے، حالانکہ اس نے نرم رویہ رکھا نہ ہو، اس نے اچھی بات نہ بھی کی ہو، آپ یہ کہہ دیں۔ ایسا جھوٹ آپ بول سکتے ہیں، ایسی بات آپ کر سکتے ہیں تاکہ دو مسلمانوں کے دل قریب ہو جائیں، ان کی صلح آپس میں ہو جائے۔
یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ میں گیا تو تھا، صلح کی میں نے بات تو کی تھی، لیکن اس نے تو 4-5 گالیاں پہلے آپ کو دی ہیں، پھر اس نے کہا ہے جی ٹھیک ہے اگر وہ مانتے ہیں تو صلح کروا دو۔ اگر ایسی بات کریں گے پھر تو صلح نہیں ہوگی۔ صلح کروانے کے لیے ہمیں ایسی بات کہنی ہوگی جس بات سے دونوں کے دل قریب ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، دو مسلمانوں کے مابین صلح کرواؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پھر رحم ہونا ہے اللہ کا، تو یہ رحم لینے کے لیے اللہ کے بندوں کو آپس میں جوڑو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی فرمان ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اور ایک جگہ پہ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، فرمایا تم میں سے مسلمان وہ ہے، المسلم خاص مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ہم تو صرف اسی کو بیٹھ کے سوچ لیں، بس ایک دفعہ بیٹھ جائیں رات کو تنہائی میں بیٹھ کے صرف یہ حدیث پڑھتے رہے اور آنسو بہاتے رہیں، ہم تو اسی پہ پورے نہیں اترتے۔ بہت سارے لوگ جو اچھے لوگ ہیں ان کی میں بات نہیں کر رہا، زیادہ لوگ جو ہیں وہ اسی فرمان رسول پر پورے نہیں اترتے کہ حضور فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، وہ مسلمان ہے۔ یہ اخوت کا اسلامی معیار ہے، یہ اخوت کا اسلامی پیغام ہے۔ اخوت اس کو کہتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ سے اور تمہاری زبان سے کسی مسلمان کو اذیت نہ پہنچے۔ کیا ہم اس معیار پہ پورا اترتے ہیں؟ یقیناً جواب نہ میں آئے گا، ہم پریشان ہو جائیں گے۔ تو ہمیں اسلام کے معیار اخوت کو اپنانے کی کوشش کرنی ہے۔ ہم تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی کی غیبت ہو جائے، کسی کی چغلی ہو جائے، کسی کے عیوب عیب لوگوں پر ظاہر ہو جائیں، ہم تو یہ کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، فرمایا جو کوئی مسلمان کسی اپنے مسلمان بھائی کی غرض پوری کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ کریم اس کی غرض پوری کرتا ہے۔ جو اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اور فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی ایک حاجت پوری کرتا ہے، رب کریم اس کی حاجتیں پوری فرمائے گا۔ اور پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے کسی مسلمان کی، بلکہ مسلمان کا لفظ وہاں پہ نہیں ہے، وہاں ہے من ستر الناس فی الدنیا سترہ اللہ یوم القیامہ، فرمایا جس نے کسی بندے کا عیب دنیا کے اندر چھپایا، اللہ قیامت والے دن اس کے عیب چھپائے گا۔ وہاں مسلمان کا لفظ نہیں ہے، من ستر الناس، جو کسی بندے کا عیب چھپائے اللہ قیامت کے دن اس کا عیب چھپائے گا۔ یہ کتنی بڑی بشارت ہے۔ کیا ہم اخوت کے اس معیار پر پورا اترتے ہیں؟ اگر نہیں اترتے تو پھر ہم کب مسلمان بنیں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمان وہ ہے، فرمایا مسلمان کا مسلمان پر مال حرام ہے، اس کا خون حرام ہے، اس کی عزت حرام ہے۔ 3 چیزیں ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ مسلمان کا مال نہ کھائے، ناحق مال نہ کھائے مسلمان کا، یہ حرام ہے اس کے لیے۔ دوسرا، مسلمان کا مسلمان پر خون حرام ہے، مسلمان اپنے مسلمان کا ناحق خون نہ بہائے۔ تیسرا، مسلمان کی عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے کہ کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عزت کو پامال نہ کرے، اس کو ذلیل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ جو مسلمان کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے گا اللہ کریم اس کو دنیا و آخرت میں ذلیل فرمائے گا۔ اور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو اخوت کا پیغام دیا ہے ٹھنڈے دل سے، ایک بار ہم اس کو سوچ لیں بیٹھ کے تو قسم بخدا رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، جسم کا ایک ایک بال کھڑا ہو جائے گا کہ یار یہ مسلم ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے۔ یہ ہے مسلمان، یہ ہے اخوت اسلامی جو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دی۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم نے سوچنا ہے، مجھے سوچنا ہے کہ میں واعظ ہوں، میں ممبر پہ بیٹھ کے واعظ کرتا ہوں، میں مبلغ ہوں، لوگوں کو تبلیغ کرتا ہوں، کیا میں اس معیار پر پورا اترتا ہوں؟ مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے، آپ سب کو اپنی اصلاح کرنی ہے۔ ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ یہ نہیں کہ میں نے پگڑی رکھی ہوئی ہے، میں نے داڑھی رکھی ہے، 4 علم کے لفظ مجھے یاد ہیں تو میں بچ جاؤں گا۔
علم سے بندہ نہیں بچتا، داڑھی رکھنے سے بھی بندہ نہیں بچتا، پگڑی رکھنے سے بھی بندہ نہیں بچتا، ممبر پہ بیٹھ کے واز کرنے سے بھی بندہ نہیں بچتا۔ بندہ بچے گا تب جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی فرما برداری کرے گا۔ تو اس لیے ہمیں سوچنا ہے ہم کہاں کھڑے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن مسلمان تو وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے۔ کیا ہم اس معیار پر کھڑے ہیں؟ یقیناً نہیں، جواب نہ میں ہے۔ ہم تو ایسا نہیں کرتے۔ میں کیا سمجھتا ہوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں آؤں اور میرے لیے 4 بندے کھڑے ہو کے میرا استقبال کریں، اور دوسروں کے لیے میں بیٹھا رہوں، ایک ہاتھ سے ان کے ساتھ سلام لوں، وہ آئے وہ کھڑے رہیں، میں بیٹھا رہوں، میں بیٹھا ایک ہاتھ کے ساتھ ان کے ساتھ سلام لوں۔ میں اپنے لیے یہ پسند کرتا ہوں کہ لوگ میری واہ واہ کریں، میری عزت کریں، مجھے پروٹوکول دیں، لیکن دوسرے کے لیے میں کبھی نہیں سمجھتا۔ میرا واز کرنا، میرا تقریر کرنا، میری تبلیغ کرنا وہ کس کھاتے میں جائے گی؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر، اس معیار پر ہی پورا نہیں اترتا، جب ہم یہ سوچیں گے تو پھر اندر سے ضمیر ملامت کرے گا، ہم تو مسلمان کہلوانے کے حقدار ہی نہیں ہیں۔ ہم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں؟ اپنے لیے مجھے یہ پسند ہے کہ میری بیٹی کی عزت کوئی تار تار نہ کرے، مجھے اپنے لیے یہ پسند ہے۔ میری بیوی کی طرف کوئی بد نگاہی سے نہ دیکھے، بد نظری نہ کرے، میری بہن کی عزت کوئی پامال نہ کرے، میری بیٹی کی عزت کوئی پامال نہ کرے، میری بیوی کی عزت کوئی پامال نہ کرے، میری ماں کے بارے میں برا لفظ کوئی نہ کہے، مجھے اپنے لیے یہ پسند ہے۔ اور دوسروں کی ماں بہنوں بیٹیوں کو میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھوں؟ میں یہ مسلمان ہوں؟ یہ سوچنا ہے ہمیں۔ میں اپنے لیے یہ پسند کروں کہ مجھے خالص چیز ملے، دوسرے کے لیے ملاوٹ والی چیز دوں اس کو۔ اپنے لیے مجھے اچھی چیز چاہیے اور دوسرے کے لیے جناب میں کچھ اور سوچوں، یہ دوہرا معیار ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام نے اس دوہرے معیار کو منافقت کا نام دیا ہے کہ تم اپنے لیے یہ پسند کرتے ہو کہ تمہیں خالص چیزیں ملیں، خالص محبت ملے، نفاق سے پاک۔ دنیاوی زندگی میں جو تم خرید و فروخت کرتے ہو وہ تمہیں خالص چیزیں ملیں، اور دوسروں کے لیے جب تم اس مسند پہ بیٹھے ہو دینے پہ، تم لوگوں کے لیے پھر وہ ملاوٹ والی چیزیں دو۔ نہیں، یہ اسلام نہیں ہے۔ پھر وہاں بیٹھ کے مجھے بھی یہ سوچنا ہے، آپ کو بھی بیٹھ کے یہی سوچنا ہے کہ یار مجھے جو اپنے لیے پسند ہے وہ دوسرے مسلمان بھائی کے لیے میں پسند کروں۔ اسلام نے اتنے حق دیے ہیں مسلمان پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ اخوت اسلامی کا پیغام جو اللہ نے اسلام نے جو پیغام دیا اخوت کا، اس کو ذرا سوچیں سمجھیں اس کو۔ قیامت کے دن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ مطلقاً حدیث پاک ہے، مطلق کا مطلب ہوتا ہے سب کے لیے ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ فرمائے گا ایک بندے سے کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں ننگا تھا تو نے مجھے کپڑے نہیں پہنائے، میں بیمار تھا تو میری عیادت کے لیے نہیں آیا۔ بندہ کہے گا مولا تو بیماری سے پاک ہے، کھانے پینے سے پاک ہے، یا رب العالمین نہ تجھے پیاس لگتی ہے، نہ تجھے کپڑوں کی ضرورت ہے، نہ تجھے بھوک لگتی ہے، مولا نہ تو بیمار، یا اللہ تو ساری چیزوں سے پاک ہے۔ تو جواباً اللہ کریم فرمائے گا، مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں رب کہے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا تو عیادت کو نہیں گیا، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا پیاسا تھا تو پیٹ بھر کے پانی پیتا رہا، پیٹ بھر کے کھانا کھاتا رہا، اور وہ بھوکا سوتا رہا، تو نے اس کی خبر گیری نہیں کی، اس کا پتہ نہیں لیا، اور اس کو کپڑے چاہیے تھے، اس کا بدن ننگا تھا، وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتا اور تو نئے کپڑے پہنتا، فرمایا تو نے اس سے پوچھا ہی نہیں۔ کتنا بڑا اعزاز ہے یہ بندے کے لیے کہ رب کریم بندے کے بیمار ہونے کو اپنا بیمار ہونا کہہ رہا ہے۔ بندے کے بدن کے پھٹے پرانے کپڑے جو میسر نہ ہو، بندے کی عدم دستیابی اللہ اپنے لیے عدم دستیابی بتا رہا ہے۔ بندے کی بیماری اللہ اپنی بیماری، بندے کی بھوک اور پیاس اللہ کریم اپنی بھوک اور پیاس فرما رہا ہے۔ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں دوسرے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند کرتے ہیں۔ میں تو یہ پسند کرتا ہوں میں جاؤں میرے لیے تکے بھی ہوں، کباب بھی ہوں، مٹن بھی ہو، ہاں جی، اور 10-12 ڈشیں ہوں میرے لیے، اور جب کوئی میرے پاس آئے تو میں کہوں دال کے ساتھ گزارا کر لو، پھر میرے اطوار بدل جائیں۔ یہ نہیں، جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں، پھر اگر کوئی میرے پاس آ جائے جس سے میں
جو میری توقعات ہیں پھر میں اس کی توقعات پہ بھی پورا اترنے کی کوشش کروں۔ اب یہ نہیں کہ کوئی آئے تو میں جناب دال گرم کروا کے لے آؤں اور میں خود جاؤں تو میرا مٹن کڑاہی کو جی چاہے اور میں جناب اور دوسرے لوازمات چاہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا مومن وہ ہے، مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے مومن مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے۔ بلکہ ہم تو اخوت کے اس معیار پر پورے نہیں اترتے جو ہمیں اسلام نے بھائی بھائی بنایا آپس میں۔ یہ اثار تو مدینے کے جو انصار تھے انہوں نے دکھایا بس۔ مکہ شریف سے ہجرت کر کے نبی علیہ السلام جب مدینہ منورہ پہنچے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایک ایک مہاجر اور ایک ایک انصاری صحابی پکڑا اور آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ پھر مدینے کے انصار صحابہ نے اس اخوت کو، یہ اخوت ایمانی ہے، یہ اخوت ایمانی ہے جو کلمہ شریف پڑھنے والے آپس میں بھائی بنے۔ مدینہ شریف کے انصار نے پھر کیا کام کیا؟ جس کے پاس 2 رہائشیں تھیں اس نے ایک رہائش مکہ سے آنے والے مہاجر کو دے دی، جس کے پاس 2 بیویاں تھیں اس نے ایک بیوی کو طلاق دی اور مکہ سے آنے والے مہاجر بھائی کو دے دی۔ ایسا اثار کیا انہوں نے، ایسی اخوت کی عظیم مثال پیش کی۔ ہم اس مثال پہ پورا نہیں اتر سکتے، بڑی اعلیٰ مثال ہے یہ، کائنات میں سب سے بڑی مثال۔ اپنی جائیداد، اپنی زمینیں آدھی آدھی مکہ مکرمہ سے آنے والے مہاجرین کو انہوں نے دے دی۔ ہم تو وہاں کھڑے ہی نہیں ہو سکتے، ہماری تو سوچ ہی وہاں تک نہیں پہنچتی۔ ہمارا چونکہ اللہ پہ توکل ہمارا اس درجے کا نہیں ہے، ان لوگوں کا اللہ پہ توکل تھا، وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ اللہ کے راستے میں جب ہم دیں گے تو مالک ارض و سماء دگنا چوگنا کر کے ہمیں واپس لوٹائے گا۔ یہ یقین تھا ان لوگوں کا، آج ہمارا بس یقین نہیں ہے، وجہ صرف اتنی ہے۔ آج ہم سوچتے ہیں ایک مرتبہ جیب خالی ہو گئی تو پتہ نہیں کیسے بھرے گی، اور ساتھ یہ نہیں سوچتے کہ جس مالک نے پہلے بھری تھی وہ دوبارہ بھرنے پر بھی قادر ہے۔ ایک بار اس مالک کے لیے جیب خالی کر کے تو دیکھو، جس نے پہلے بھری ہے، تم تو خالی جیب آئے ہو، جیب ہے ہی نہیں تمہارے پاس۔ جس مالک نے تمہاری جیب کو پہلی بار بھر دیا ہے اسی مالک کے لیے ایک بار اپنی جیب خالی کر کے دیکھو، وہ رب دوبارہ بھرنے پر پھر قادر ہے۔ یہ صحابہ کے اندر اخوت کا جو پیغام تھا وہ اسی لیے اتنا بڑا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ آج ہم اپنی 2 بیویاں ہیں، اگر ایک بیوی آنے والے مہاجر کو دے دی تو رب کریم اس کے بدلے میں دنیا میں چاہے نہ دے اللہ جنت میں حوریں ضرور عطا فرمائے گا۔ آج یہاں ہم ان کو اپنی جائیداد سے آدھا حصہ دے رہے ہیں، ہمیں دنیا کے اندر چاہے دگنا چوگنا نہ ملے لیکن ہمیں یہ یقین ہے کہ رب کریم جنت کے اندر محلات عطا فرمائے گا۔ یہ رب پہ جتنا پختہ یقین ہوتا ہے پھر مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے اتنا ہی اچھا سوچتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کپڑے کا کام کرتے تھے، کپڑے کے تاجر تھے آپ کی دکان پر ریشم کا کپڑا موجود ہے۔ ایک گاہک آیا، اس نے کہا جی ریشم کا کپڑا ہے؟ آپ نے فرمایا ہے۔ سودا طے ہو گیا تو آپ فرمانے لگے کہ وہ سامنے والی دکان پر بھی ہے، اس سے جا کر لے لو، میں نے نہیں دینا۔ وہ کہنے لگا جی میں نے تو آپ کی دکان سے لینا، آپ کی ایمانداری بڑی واضح ہے، لوگوں میں آپ کا چرچا ہے۔ آپ فرمانے لگے نہیں میں نے نہیں دینا، وہ سامنے والی دکان پہ جاؤ۔ وہ بندہ اصرار کرنے لگا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے وہ بندہ خدا تجھے اس لیے بھیج رہا ہوں کہ میرے پاس تو صبح سے کئی گاہک آئے، وہ بیچارہ مسلمان صبح سے ایسے ہی بیٹھا ہے، اس کے بچوں کے رزق کا بھی سامان ہو سکے۔ یہ اخوت ہے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اب ہمیں یہ سوچنا ہے، کیا ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اچھا سوچتے ہیں؟ کیا ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے وہی پسند کرتے ہیں جو ہمیں پسند ہے؟ کیا ہمارے مسلمان بھائی کا مال ہمارے وجہ سے محفوظ ہے؟ کیا ہمارے مسلمان بھائی کی عزت ہماری وجہ سے محفوظ ہے؟ کیا ہمارے مسلمان بھائی کا خون ہماری وجہ سے محفوظ ہے؟ کیا ہم اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں؟ مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں المؤمن کالجسد الواحد، فرمایا مومن ایک جسم کی مانند ہے، کانٹا پیر میں چبھتا ہے، تکلیف دماغ تک پہنچتی ہے۔ فرمایا یہی مومن کا حال ہونا چاہیے، مومن فلسطین کے اندر ہو، مومن پاکستان کے اندر ہو، مومن افغانستان کے اندر ہو، مومن ایران کے اندر ہو، مومن دنیا کے کسی خطے میں ہو، جب کبھی کسی مومن کو تکلیف پہنچے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کی تکلیف کو وہ محسوس کریں۔ یہی اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پیغام دیا کہ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں ہندوستان کا ہر پیرو جوان بے تاب ہو جائے،
کہ ہر بزرگ اور ہر نوجوان بے تاب ہو جائے اگر ہمارے مسلمان بھائی کو کابل کے اندر بھی کانٹا چبھتا ہے۔ کہاں سے لائیں گے ہم اخوت کا یہ علم؟ کہاں سے ملے گا اخوت کا وہ ہمیں درس؟ یہاں تو میرے جیسے مبلغ بے عمل لوگوں کے لیے ہمارے الفاظ کچھ اور ہیں، اپنے لیے کچھ اور ہیں۔ اب ہماری قوم پوری کی پوری بے عملی کی طرف ہے، اور یہی وجہ کہ اللہ کریم جل جلالہ ایسے ایسے حکمران ہم پر مسلط فرما رہا ہے کہ ہم دعائیں کرتے ہیں ہماری جان نہیں چھوٹتی۔ ورنہ آپ دیکھیے تو صحیح، کتنی مائیں بہنیں بیٹیاں رو رہی ہیں، کتنے بزرگ رو رہے ہیں، کتنے مزدور رو رہے ہیں، کیا کسی کی دعا کے اندر اثر نہیں ہے؟ دعاؤں کے اندر اثر تو ہوگا تب جب ہمارے اندر صاف ہوں گے۔ ہم تو اندر ہی صاف نہیں رکھتے اپنا۔ اب تو ہم ایک دوسرے کو، ہمیں ہر شخص ہی برا نظر آ رہا ہے۔ جب ہمیں ہر شخص اچھا نظر آئے گا اور اپنے آپ کو ہم برا محسوس کریں گے، تب اللہ کریم جل جلالہ انقلاب پیدا کر دے گا۔ اب تو ہم سجدہ رب کو کر رہے ہوتے ہیں اور سجدے میں جا کے کسی دوسرے کا نقصان سوچ رہے ہوتے ہیں۔ اب تو ہماری مسلمانی یہاں ہے، اس مقام تک ہم پہنچے ہیں۔ چہ جائے کہ ہماری مسلمانی کا معیار اوپر کو جاتا، ہم صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے، ہم ادھر نہیں گئے، ہم دوسری طرف چلے گئے۔ تو اس لیے اسلام کا جو آفاقی پیغام ہے اخوت کا، اخوت انسانی اپناؤ، اخوت ایمانی اپناؤ، اخوت قرابت داری اپناؤ۔ انسان ہے چاہے غیر مسلم ہے، آپ کے سامنے تڑپ رہا ہے، اس کو کسی چیز کی اشد ضرورت ہے، اس کو خون کی ضرورت ہے، اس کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہے غیر مسلم لیکن اب میرے سوا مدد کرنے والا کوئی نہیں، اس کو اللہ کا بندہ سمجھ کے اس کے ساتھ محبت والا کام کریں، اللہ کریم آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں اجر عطا فرمائے گا۔ پھر آپ اس کا مذہب نہ دیکھیں کہ یہ غیر مسلم ہے، یہ عیسائی ہے، یہ ہندو ہے، یہ یہودی ہے، مذہب نہ دیکھیں، پھر اپنے رب کو دیکھیں کہ اس کو بھی پیدا اس نے کیا ہے، مجھے بھی پیدا اس نے کیا ہے۔ اور جب کبھی آپ کے اپنے مسلمان بھائی کو کوئی تکلیف پہنچے، اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھو۔ اگر تکلیف کا مداوا نہیں کر سکتے، تکلیف کو دور نہیں کر سکتے، تو کم از کم اس تکلیف کے اندر اپنے آپ کو بھی تکلیف میں مبتلا پاؤ۔ معیار یہ ہونا چاہیے۔ اور اپنے رشتہ دار جو خصوصی جو قرابت دار ہیں، خونی رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ بھی محبت والا سلوک ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جو باہر جو منہ بولے بھائی ہیں ان سے تو معافی تلافی ہوتی رہے، اور جو حقیقی بھائی ہیں گھر میں وہ ناراض بیٹھے رہیں۔ منہ بولی بہنیں باہر بنائی جاتی ہیں اور اپنی بہنوں کے حق کھائے جاتے ہیں، منہ بولی مائیں باہر بنائی جاتی ہیں، اپنی ماں کی گھر کے اندر بے ادبی نافرمانی کی جاتی ہے۔ تو یہ عمل نہیں ہونا چاہیے ہمارا عمل یہ ہونا چاہیے کہ ہم جب دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے پیار کا، محبت کا اپنے اندر ایک درد رکھیں، تو اپنے گھر والے جو خونی رشتہ دار ہیں ان کے لیے ان سے بڑھ کے ہم اپنے اندر درد رکھیں، تب اللہ کریم جل جلالہ ہمارے احوال پہ رحم فرمائے گا، تب ٹھنڈی ہوا چلے گی، ہم دنیا میں بھی سکون پائیں گے، آخرت میں بھی سکون پائیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم مجھے اور آپ سب کو باعمل مسلمان بنائے۔